تو یہ بات ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ٹرپس کی تھی حضرت خدیجہ کے سامان کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے علاوہ بھی بہت سا سامان تھا جو نبی علیہ السلام یوز ٹو کیری، اور انہوں نے اپنے اس انٹرمیڈیٹری غلام کے تھرو نبی علیہ السلام کی پروفائل کا پوچھا تھا. نبی علیہ السلام سے کوئی اس طرح کی کوئی انٹریکشن نہیں تھی ان کی. دوسری بات، نبوت سے پہلے کے جتنے بھی واقعات ہیں نا ان کو، اور میں تو کہتا ہوں مکہ کے اندر بھی جتنے بھی جب احکامات آئی نہیں ہوئے ابھی تک، تو اس وقت تو شراب بھی حلال تھی، ٹھیک ہے، کہنے کو تو اس طرح تو بہت چیزیں تھیں. نبی اسلام نے تو کبھی نہیں پی شراب. میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے بیک ٹریک کرنا شروع کریں گے تو پھر تو بڑا کچھ تھا جو کہ نبوت سے پہلے، شریعت کے احکام سے پہلے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہوا تھا. اچھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے شریعت آنے کے بعد، احکام آنے کے بعد جو چیزیں ممنوع کر دیں، تو وہ تو ہم پھر بیک ٹریک کرنے پہ آئیں تو پھر تو بہت چیزیں ہیں ایسی جو کہ ہم مثالوں میں سے نکالتے ہیں. مگر یہ بات طے ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی اسی شریعت کے اوپر ہی پروان چڑھایا کہ جو نبی علیہ السلام نے شریعت بعد میں نافذ بھی کرنی تھی. تو یہ بات ابھی تک تو میرے پاس لٹریچر میں نہیں، اور میں نے کافی تفصیل سے خدیجہ کی لائف پڑھی ہے. میں صحابیات کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. خدیجہ کی کوئی ملاقات رجسٹرڈ تو نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ. مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ ان کو خود ہی ابو جہل کی داڑھی بھی مل جاتی ہے. جب داڑھی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ابو جہل کی بھی داڑھی تھی. کہاں سے نکالی آپ نے؟ ہمیں تو مسلمانوں کی داڑیاں ڈھونڈنے میں بڑی مشکل سے ملتی ہیں. تو یہ حضرت خدیجہ کی ملاقاتیں ذرا ثابت کر دیں مجھے لٹریچر میں سے نبی علیہ السلام سے. یہ ان کو کہاں سے ملتی ہیں یہ چیزیں؟ دوسری بات، میں ویسے آپ کو یہ بات بتا دوں، میری باتوں سے یہ تاثر نہ آئے کیونکہ میں اس فلسفے کا بلیور ہوں کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے خود رائج کروایا اس طور اتوار کا، اس مزاج کا کہ جو صحابہ نے پریکٹس کیا تھا، تو وہ والا مزاج جو ہے نا وہ تو آج کل کے مولویوں نے بالکل ہی پنکچر کر دیا ہوا ہے. بڑے بڑا صحابی آ کے ان ڈیفینیشن پہ فیل ہو جائے گا کہ جو آج کل کے مولوی اور علماء کرام نے نافذ کروائی ہوئی ہیں اسلام کی تشریحات. تو آپ کو میں کوئی 18-19 ایسی حدیثیں سنا سکتا ہوں کہ جس میں خواتین کا اور مردوں کا ڈائلاگ آپس میں رجسٹرڈ ہے، گفتگو رجسٹرڈ ہے، لین دین معاملات اور رجسٹرڈ ہیں. پاکستان میں جو کنزرویٹزم کا فلیور دیا گیا ہے نا، اسلام کا فلیور کنزرویٹو نے دیا، اچھا جی، وہ تو بالکل بھی اسلام صحابہ سے وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ صحابہ سے تو ایسی سی چیزیں بھی ثابت ہیں کہ جو کنزرویٹو کے طوطے اڑا دے گی. کہ یہ پھر میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو کہتے ہیں آپ کے پاس وہ والا لٹریچر کہاں سے آتا ہے جو علماء کو نہیں ملا. نہیں، علماء کو بھی ملا ہے، میں نے علماء سے ہی لیا ہے. وہ علماء نے پھر نیچے جب احکامی باتیں اور تقریریں کی اور جریدے لکھی ان میں اس کی رجسٹری نہیں کی. اگر آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو بھی مل جائے گا. میرا کوئی اتنا مطالعہ نہیں جتنا کہ بڑے بڑے جید علماء کا ہے، اور پھر بھی مجھے اگر مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی بڑا کچھ ہے. سو میں اس لبرل ورژن آف اسلام کو بالکل بھی اسلام نہیں مانتا کہ جو لبرلز لے کے آتے ہیں، مگر وہ کنزرویٹو جو لے کے آتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. اسلام اور عشق محبت ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں پسند کا لفظ خود اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چانس کوئنسیڈنس نہیں ہے، ایکسیڈنٹس نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنی پسند کی 2 3 یا 4 لڑکیوں سے شادی کرو. وہ پسند کیسے آ سکتی ہے کوئی لڑکی اگر لڑکی دیکھی نہیں ہوئی آپ نے، اس کا دین نہیں سمجھا ہوا آپ. یہی پوائنٹ ٹھیک. یہ بہت آسان کر کے سمجھیں کہ جب آپ ایک لڑکی سے نیت باندھ لیں تو مسلمان کی اپنی غیرت کا تقاضا ہے کہ جو اپنی بہن کے ساتھ چاہتا ہے وہ دوسرے کی بہن کے ساتھ بھی چاہے گا. تو میں اپنی بہن کے ساتھ تو کسی آدمی کی کورٹ شپ نہیں چاہوں گا نا کہ جا کے 5000 ڈیٹوں کی الاؤنس دوں. اور بائی دا وے جتنا مرضی ہے اپنے آپ کو سمجھ لیں، ایون مولوی صاحب بھی سمجھ لیں اور لبرلز بھی سمجھ لیں کہ میں ساری عمر امریکہ اور کینیڈا میں پلا پڑا ہوں. گوروں کو بھی وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اندر سے، خون ابالیاں مار رہا ہوتا ہے ان کی جب ان کی بیٹی کا کوئی بوائے فرینڈ گھر پہ آتا ہے. وہ کوئی خوشی سے نہیں کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے جی میری لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے. جتنا مرضی لبرل ہوں، جتنے مرضی لادینی ہوں، دہری ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی ہیں، وہ یہ انسان کی فطرہ ہے کہ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک عورت جب الاؤ کرے گی ایک آدمی کو اپنے وسینٹی میں، اپنے پریفری میں، اپنے اس دائرے کے اندر داخل کرنا، چاہے وہ نعوذ باللہ کوئی غلط کام نہیں بھی کرتی، مگر اس لیول کے اوپر شیطان بیچ میں اگلے سے اگلا سٹیپ کی ترغیب دیتا رہے گا اور نارملائز کر دے گا ان پرانے سٹیپس کو کہ جو لے کے وہ مطلب سٹیپ نمبر 23 تک پہنچے ہیں تو 22 سٹیپ اب نارمل ہیں. اگلی ملاقات اب 22ویں سٹیپ کے بعد سے ہوگی. اس طرح کرتے کرتے زنا تک نوبت آتی ہے. جو بڑے بڑے اپنے آپ کو وہ بھی سمجھتے ہیں نا مومن بھی کہ ہاں خیر ہے ہم زنا نہیں کریں گے جو مرضی کر لیں گے. تو اسی طریقے سے تدریج
شیطان نے بھی تدریج سے ہی گناہ کروانے ہوتے ہیں, شیطان بھی ایبرپٹ نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بتا دیا کہ بے حیائی کے پاس بھی مت جاؤ. یاد رکھیے گا, بے حیائی کا ارتکاب تو آخری لیول ہوتا ہے, اس کے پاس بھی مت جاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں مت اپنا ہاتھ ڈالو کہ جس کے دیکھیں شراب کا نا ایک قطرہ حرام کیا گیا, شراب کی بوتل نہیں, ایک قطرے سے نشہ نہیں ہوتا, شراب کی بوتل سے نشہ ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے پری ایمپٹیو تمام طرح احکامات دیے ہیں کہ اس نبی علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کے ریوڑ کو اپنے اس باغ اس کے میڈو کے سینٹر میں رکھتا ہے کہ کیا پتہ سب سے اگلی بھیڑ کسی اور کی چراگاہ کے اندر نہ داخل ہو جائے, سیف پلے کھیلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے بے حیائی کے پاس بھی نہ جانے کا حکم دیا ہوا ہے. بے حیائی نہ کرنے کا تو گناہ ہے, تو پکی بات ہے, مگر احتیاط اتنی رکھی گئی ہے کہ آپ کا تقوی جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی کسی شک میں نہ پڑ جائے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو رہی ہو. سو بے حیائی کا مطلب ہم سب کو اندر سے پتہ ہوتا ہے. ہمیں لڑکی کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی 10 ریڈار ایکسٹرا دی ہوئے, تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا کس قسم کی فلرٹیشن گفتگو کر رہا ہے, اس کے 2 مطلب نکل رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا نا, اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ حیا جو ہے نا, حیا یہ اصلی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد سیکیورٹی گارڈ ہے ایک لڑکی کا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ حیا کا دامن رکھے گی تو کوئی بہت ہی خبیث جانور ہوگا جو حملہ کرے گا اور بالجبر کوئی حرکت کرے گا, ورنہ عمومی بندہ اپنی جو ہے نا بے باکی اس طرح پریکٹس نہیں کر سکے گا باحیا لڑکی کے سامنے. اور لڑکیوں کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے, اللہ کی طرف سے ان کا نظام ہے, اور اگر اس کی دین پہ پرورش ہوئی ہے پھر تو 500 میل سے پہچان لیتی ہے کہ ایک بندے کی نگاہ میں کتنی گندگی ہے یا بعد میں کتنے غلط مطلب نکل سکتے ہیں. سو یہ بہت زیادہ مسئلہ جو ہے نا اتنا بڑا نہیں ہوتا. یہاں پہ مسئلہ جہاں پہ آتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اس کیا کہتے ہیں پرسنالٹی کے اس کرزما کو پریکٹس کرتے ہیں. لڑکے آدمیوں کی بات کر رہا ہوں, لڑکیاں بھی کرتی ہیں, اور وہ والے اوصاف ظاہر کر کے دکھاتے ہیں لڑکیوں کو, جیسے سینس آف ہیومر یا انٹیلیجنس یا پھر وٹس, جو کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو پسند آئیں, کسی بھی انسان کو پسند آئیں گے, اور وہ اس طریقے سے ہم وار کرتے ہیں. جی ہم وار کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ لڑکی کے اس ویسینٹی میں ہوتے ہوئے نہ جب نہیں ہوتی وہ آپ کے اس مقام پہ جہاں پہ آپ پریکٹس کریں تو ٹھیک ہے, لڑکی نے آپ کو رشتہ بھیج دیا, کوئی بات نہیں, آپ کو پسند آ کر. مگر آپ لڑکی پہ ڈائریکٹ وار کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کو چکنی چپڑی باتیں کر کے یا ہنسا کے یا ہیومر دکھا کے یا وٹس دکھا کے یا انٹیلیجنس دکھا کے, تو پھر آپ اتنے ہی بڑے شکاری ہیں جتنا کہ کوئی اور بندہ شکاری ہے کہ جو کسی اور طریقے سے شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ تو وہی میں نے آپ سے کہا نا, جو بندہ اپنی بہن کے لیے جو چاہے تو وہی دوسرے کی بہن کے لیے بھی کر رہا ہو, بس سمپل سا اصول ہے.